نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں. ہمارے دین میں 5 نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر. جی گامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. گامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. گامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں، وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5. اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے. تو کوئی شے نہیں. تراویح میں تھوڑے سامنے 100 باری کیا کہ دنیا کا کوئی بندہ اگر رسول اللہ کی زبان میں کسی حدیث سے صحابی میں تراویح لفظ بتا دینا میں تو چھری کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں کچھ سوال کیے گئے کچھ بے دین لوگوں سے، اور آج کل یہ سازش بہت چل رہی ہے کہ کسی طرح تراویح پر اٹیک کیا جائے اور لوگوں کو اس سے دور کیا جائے. لوگ ویسے ہی دین سے کتنا دور ہیں. آج جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی بڑے اچھے سے جانتا ہے ویسے ہی عام عوام مسجد میں نہیں جاتی، نماز پڑھتی نہیں ہے. تراویح میں بھی بہت کم تعداد ہے جو مسجد میں جانے والی ہے. اب اگر آپ دیکھیں 3-4 دن تو لوگ ہوتے ہیں، 3-4 دن بعد آدھے لوگ بچ جاتے ہیں تراویح میں بھی. رجحان ویسے ہی دین کی طرف لوگوں کا نہیں رہا. ایسی صورت میں ایسے بے دین لوگ غامدی جیسے اور انجینئر مرزا جیسے، جن سے یہ پوچھا گیا کہ تراویح کیا ہے، کیا تراویح پڑھنا چاہیے، تو کہنے لگے نہیں تراویح کا بالکل ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، آپ کو تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں تراویح. آپ غور کریں کہ ایسے بھی دن آنے تھے کہ دیندار اپنے آپ کو کہنے والے، قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، معاذ اللہ وہی دین سے دور کر رہے ہیں، وہی عبادت سے دور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. حالانکہ احادیث کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ثبوت موجود ہے. لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص ہو، بچہ اپنا داخل کرا دے اسکول میں، پہلے دن اسکول گیا، اس نے کھولی کتاب، اس کو پڑھایا کہ دن میں مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، اس نے پڑھ لی. اب گھر آئے، آپ اس سے سوال کریں یہ بتاؤ چاشت کی نماز کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کس وقت پڑھیں گے، کیا احکامات ہیں. بچہ پریشان ہو جائے گا. بچہ بولے گا میں نے تو یہ نام ہی نہیں سنا آج تک، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، 5 نمازیں سن کے آئے ہو، 5 نمازیں فرض ہیں، مجھے نہیں پتا. اب یہ اسی بچے والی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو 5 نمازیں سنی ہیں، ہمیں کیا پتا تراویح کیا ہے. تو اس سے ان کی علمی قابلیت کو آپ جج کریں کہ اتنے علمی قابلیت ہے کہ 1 سال پڑھا ہوا بچہ اگر جو ہو وہ جو بات کرتا ہے وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا. اب جیسے عام عوام سے کسی سے پوچھا جائے کہ نماز کسوف کیا ہے، نماز خسوف کیا ہے، تو اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بولیں گے نہیں پتہ ہمیں. تو کیا یہ نماز ہی نہیں ہے، کیا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ حالانکہ حدیث میں موجود ہے. جب چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتا تو پیارے آقا اس کو پڑھا کرتے، پڑھایا کرتے. لیکن اگر کسی نے نہیں سنا، کسی کو احکامات معلوم نہیں ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اسی طرح بالکل تراویح کا حکم ہے کہ اگر کسی کو تراویح کا نہیں پتہ اور اس نے نہیں پڑھا، اس کی علمی قابلیت نہیں ہے، علمی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تراویح کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. اب اگر ہم دیکھیں حدیث پاک میں کہ تراویح کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے، تو صحیح بخاری حدیث نمبر 37 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کرے، یہاں قیام سے مراد ہے تراویح پڑھے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی کتنی بڑی فضیلت، اس کی ترغیب دلا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پڑھنے کا ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن آج آنے والے بدبخت لوگ کہتے نہیں تراویح نہیں پڑھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان مہینوں میں قید کر دیا جاتا ہے، خاص کر رمضان میں. حدیث پاک موجود ہے صفدت الشیاطین، اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے. لیکن شیطان اپنے جانشین چھوڑ جاتا ہے جو انجینئر مرزا اور غامدی کی طرح ہوتے ہیں. شیطان کا کام بھی یہی ہے. آپ یاد رکھیں کبھی وہ عبادت کرنے نہیں دے گا، کبھی وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے نہیں دے گا، کبھی وہ ایسے عمل کرنے نہیں دے گا کہ جو ہمارے لیے باعث نجات بنے، باعث نزول رحمت بنے. اور تراویح میں یہ سب فضیلتیں ہیں کہ رحمتوں کا نزول بھی ہے، مغفرت بھی ہے، مگر شیطان سے برداشت نہیں ہے. اب شیطان تو قید ہے، لیکن یہ شیطان کے جانشین شیطان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ نہیں ہم موجود ہیں. اگر وہ قید ہو گیا تو ہم تو کھلے، ہم بھی روکیں گے، ہم بھی تمہیں وسوسہ ڈالیں گے تاکہ تم تراویح کے قریب نہ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو تم نے تراویح پڑھ لی، قبول ہو گئی، تو پیارے آقا کا فرمان ہے
کہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ کے بھی معافی مانگ لی تو سبھی گناہ معاف فرما دے اللہ, تو ان سے برداشت نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی بھیانک قسم کی. اسی طرح بخاری شریف میں حدیث نمبر 2012 حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی, خود باقاعدہ جماعت سے پڑھائی. فرمایا پہلے دن تراویح کی جماعت کرائی, لوگ موجود تھے لیکن کم تھے. دوسرے دن اور زیادہ آ گئے. لوگوں کو اتنا مزہ آیا کہ ظاہر ہی جب پڑھانے والے رسول اللہ ہوں اور جو پڑھا رہے ہیں وہ کلام اللہ ہو, وہ رسول اللہ پڑھا رہے ہیں, یعنی تصور کرے بندہ, ایک امیجن کرے تو بندہ واقعی ایک شجدر رہ جائے. کیا منظر ہوتا ہوگا دل نشیں اور دلکش کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے ہوں گے. تو جب پتہ چلا تو وہ آئے تو وہ بہت لطف آیا, اور زیادہ لوگ بڑھ گئے. تیسرے دن بہت کثیر, پھر پیارے آقا نے نماز پڑھائی. چوتھے دن دیکھا تو اور تعداد بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی کہ پیارے آقا تشریف نہیں لائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ انی خشیت ان تفرض علیکم, اس خوف سے میں نہیں آیا کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے تراویح. نہیں آئے, فرمایا اپنے طور پر پڑھ لو, لیکن پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ پڑھ لو. یہ نہیں فرمایا کہ پڑھنا ہی نہیں, چھوڑ دو, کوئی نماز نہیں ہے, گھر جا کے سو جاؤ, تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, 5 نمازیں پڑھ لیں کافی ہے. نہیں, بلکہ فرمایا پڑھو اس کو. پڑھی سب نے اپنے اپنے طور پر. تو اس سے پتہ چلا کہ تراویح موجود ہے. اس کے دلائل احادیث میں کثیر تعداد میں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تراویح لوگ پڑھتے آئیں, پڑھاتے آئیں, لیکن ایسے شیطان صفت لوگ اس سے روکتے آئیں. لیکن نہ رکے تھے مسلمان, نہ کبھی رکیں گے مسلمان, کیونکہ مسلمان نبی پاک کے فرمان کو مانتا ہے, رب کے قرآن کو مانتا ہے, ان جیسے شیطان کو نہیں مانتا. کیونکہ انہ لکم عدو مبین, یہ تو ہمارے کھلے دشمن ہیں. شیطان صفت جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ شیطان ہو اصلی یا اس کے چیلے ہوں, یہ سب ہمارے کھلے دشمن ہیں. ہمیں کبھی نہیں چاہتے کہ رب سے تعلق مضبوط کریں. تو اس لیے ان کی سازشوں کو سمجھیں, ان کی بات بالکل نہ سنیں. یہ آپ کو دین سے, قرآن سے, حدیث سے, عبادتوں سے سب سے دور کر دیں گے. تو اس لیے یہ غامدی بدبخت نے جو بیان دیا ہے کہ تراویح بالکل نہ پڑھیں, یہ انتہائی جاہلانہ ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک بخاری شریف میں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع فرما دیا, کیونکہ اب یہ خوف نہیں ہے کہ وہی آئے گی اور اس کو فرض کر دیا جائے گا. اب جب خوف نہیں رہا تو پھر آپ نے یہ کیا کہ سیدنا ابی بن کعب, اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں صحابی کو مقرر کیا گیا اور حضرت ابی بن کعب نے امامت کی اور سب صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. سیدنا فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا, فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, کیا پیاری بدعت ہے یہ, یعنی کتنا اچھا کام ہو رہا ہے, کتنا بہترین کام ہو رہا ہے کہ سب رب کے حضور قیام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, فضیلتیں حاصل کر رہے ہیں, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, کسی کو مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں, اتنی فضیلتیں ملتی ہیں. لیکن اگر بندہ چھوڑ دے اس کو اور ان شیطان لوگوں کی بات مان لے تو ذرا سی دیر میں آپ سب سے محروم ہو جائیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, ان پر کڑی نظر رکھیں کہ کہیں کوئی ان بدبخت شیطان صفت لوگوں کے بہکائی میں نہ آ جائے. اس سے بچنے کے لیے علماء سے جڑے رہیں. علماء آپ کو دلائل دیں گے, بتائیں گے کہ کہاں کس کا دلیل موجود ہے, اور یہ آپ کو بہکائیں گے. جب بہکانے والے موجود ہوں تو بتانے والے بھی موجود ہونا چاہیے. جب آپ بتانے والوں سے رابطے ختم کر دیں گے اور صرف بہکانے والوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. پھر اکثر لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں, جیسا کہ اس بدبخت کے پیچھے کافی لوگ بہک بھی چکے ہیں. دعا ہے اللہ کریم سے اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں نماز پڑھنے کی, روزے رکھنے کی, خاص کر رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی, اعتکاف کرنے کی اور تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان عبادات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.